باقی حضور کی عزت آبرو پر پہرا دینا کیوں جی؟ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی غزوہ حنین کے موقع تے رات پئی تے حضور نے فرمایا کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا آج؟ انہوں نے کہا جی میں ہاں۔ فرمایا گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آؤ۔ گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آئے تو حضور نے فرمایا جاؤ ان پہاڑوں پر جا کر پہرا دو اکیلے۔ اور ادھر سے وہ وازن والے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ گھوڑے لا رہے تھے، ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ فرمایا اس پہاڑ پر چلے جاؤ، ادھر سے کافر ہماری طرف حملہ نہ کرے۔ عرض کی چلے گئے۔ جب حضور صبح تشریف لائے، صبح تشریف لانے کے بعد حضور نے 2 سنتیں ادا کی۔ جب سنتیں ادا کی تو فرمایا ہمارا شاہ سوار نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے کوئی جائے تو حضور اس کا تذکرہ نہ فرمائے؟ ابھی حضور نے فرض نہیں پڑھے، سنتیں پڑھنے کے بعد پوچھا، فرمایا وہ ہمارا شاہ سوار نہیں آیا۔ عرض کی حضور وہ تو نہیں آئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ ہوئی تو حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ کیوں جی مولانا؟ اتنے تے عقل تے ساریاں چیزاں مک جانیاں۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے دوران نماز حضور سامنے درختوں میں دیکھ رہے ہیں میرا غلام نہیں آیا۔ نماز پڑھتے ہوئے حضور درختوں کی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ہاں ینظر الی خلال الشجر، وہ جھنڈ جو تھے نا سامنے درختوں کے، حضور دوران نماز ادھر بھی دیکھ رہے تھے میرا غلام نہیں آیا، اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے۔ جب حضور نے سلام پھیرا فرمایا قد جاء فارسکم، فرمایا لو وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا۔ نماز سے پہلے بھی، دوران نماز بھی، سلام پھیرنے کے بعد شاہ سوار کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لبیک والے کیا کرتے ہیں؟ لبیک والوں کا یہ کام ہے جس پر حضور نماز سے پہلے بھی، نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی حضور دیکھنا چاہتے ہیں میرا غلام، میرا پہرے دار کدھر ہے۔ اور کسی صحابی کے بارے اس طرح ہے کہ حضور نے فرضاں تے سنتاں دے درمیان گل کیتی ہوئے، پھر نماز وچ حضور صحابہ حضور نو ویکھدے سن نماز وچ، لیکن نماز وچ حضور کسے نو ویکھن، تلاش حضور دی مبارک چشمان تلاش کرن کہ میرا غلام نہیں آیا۔ میں نہیں پڑھا، کوئی دسے گا تو میں مان لواں گا۔ حضور اتنے خوش ہوندے نے اس کام ہوتے کہ حضور دی پہرا دیتا جائے، حضور دی عزت بات کیتی جائے۔ نماز حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں اور سامنے حضور دیکھ رہے ہوں کہ میرا غلام نہیں آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نے قد جاء فارسکم، صحابہ کہنے لگے اسی بھی انج ویکھیا درختاں وچ انج۔ اتنی دیر گھوڑا دوڑانے آ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے، سلام عرض کیتا تو حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو؟ عرض کی تھی جی نہیں قسم بخدا میں صرف وضو واسطے گھوڑے تو اترے ہاں یا نماز واسطے اترے۔ تو حضور نے جب یہ سنیا حضور چاہتے سن خود بیان کرے، فرمایا قد اوجبتا، فرمایا میرے غلام آج رات تو نے اپنے نبی کا پہرا دے کر اپنے اوپر جنت کھینچ کر ایسے لے۔ توجہ، اگلی جو بات ہے وہ تو عقل سے بھی ماورا ہے۔ فلا علیک اللہ تعمل بعدہا، فرمایا آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ تیرا عمل کافی ہے تیرے لیے۔ لبیک کا یہی ہے کام، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے، نہ بھتے خوریاں کرنا ہے، نہ قتل و غارت کرنا ہے، نہ تشدد کرنا ہے، نہ توڑ پھوڑ کرنا ہے، نہ آگ لگانا ہے کسی چیز کو، نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ ہم نے کسی سے جڑنا ہے۔ حضور کی عزت پر پہرا دے تو حضور فرماتے ہو میرے غلام تو جنت کھینچ کر اپنی طرف لائے، آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے یہ تیرا ایک عمل کافی ہے۔ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی، ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ کیوں جی؟ ساڑھے کو تو تھرمامیٹر کوئی نہیں، شالا پوس دلاں کدی نیند نہ آئے۔